السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کے پچھلے پہر سنسان پلیٹ فارم پر شدید دھند چھائی ہوئی تھی اور وہ بوڑھا پرانے زمانے کا پھٹا ہوا کالا کوٹ پہنے اکیلا بینچ پر بیٹھا تھا۔ ٹکٹ چیکر نے قریب جا کر غصے سے اسے ٹکٹ مانگا تو بوڑھے نے مسکرا کر اپنی جیب سے پرانی اور خون آلود ٹکٹ نکالی۔ اسے دیکھتے ہی چیکر کے ہاتھ سے ٹارچ گر گئی۔ اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا اور وہ چیخ کر بولا، یہ ٹکٹ تو… رات کا پچھلا پہر تھا۔ سردی اپنی پوری شدت اور وحشت کے ساتھ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ریلوے کے پرانے بینچ پر ایک بوڑھا شخص بالکل اکیلا اور خاموش بیٹھا تھا۔ اس بوڑھے نے پرانے زمانے کا ایک انتہائی پھٹا ہوا اور خستہ حال کالا کوٹ پہن رکھا تھا، جو اس کی کمزور اور بوڑھی ہڈیوں کو شدید اور جان لیوا سردی سے بچانے کے لیے بالکل ناکافی لگ رہا تھا۔ اس کالے کوٹ کی حالت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ برسوں پرانا ہے اور جگہ جگہ سے اس کے دھاگے نکلے ہوئے تھے۔ کوٹ کے کالر بھی سردی اور پرانے پن کی وجہ سے مڑ چکے تھے اور اس پر کئی جگہوں پر مٹی اور دھول کے پرانے نشانات موجود تھے۔ لیکن اس بوڑھے کو اپنی اس پھٹے ہوئے لباس اور شدید سردی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے بیٹھنے کے انداز میں ایک عجیب سی روحانی سکون اور گہرا اطمینان تھا۔ وہ نہ تو سردی سے کانپ رہا تھا، نہ ہی اسے کسی چیز کی جلدی یا گھبراہٹ تھی۔ اس کے دونوں کمزور اور جھریوں پڑے ہاتھ اس کے پرانے کالے کوٹ کی گہری جیبوں کے اندر چھپے ہوئے تھے اور اس کا سر ہلکا سا آگے کی طرف جھکا ہوا تھا۔ دھند کی وجہ سے پلیٹ فارم کے دوسرے سرے کا منظر بالکل غائب ہو چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ جگہ دنیا سے کٹ کر کسی اور ہی جہان میں پہنچ گئی ہو۔ بوڑھا بس خاموشی سے سامنے بچھے ہوئے لوہے کے ان راستوں کو دیکھ رہا تھا جہاں سے ریل گاڑیوں کے گزرنے کا راستہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی اور گہرائی تھی جو اس رات کے اندھیرے اور دھند سے بھی زیادہ پرسرار اور ناقابل فہم لگ رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رات کی تاریکی اور سردی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور پلیٹ فارم پر پڑی ہوئی ہر چیز پر نمی کی ایک موٹی تہ جمتی جا رہی تھی۔ لیکن بوڑھا اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا۔ وہ بالکل کسی بے جان اور پتھر کے مجسمے کی طرح اس پرانی بینچ پر مسلسل بیٹھا رہا، جیسے وہ کسی بہت ہی خاص چیز یا انسان کا انتہائی بے صبری سے انتظار کر رہا ہو، اور یہ انتظار اس کے لیے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اہم اور ضروری ہو۔ اس کا وہ کالا کوٹ اس اندھیرے میں ایسے گھل مل گیا تھا کہ دور سے دیکھنے والے کو بس ایک سایہ سا محسوس ہوتا تھا۔ رات کا یہ پہر ویسے بھی انسانوں پر نیند اور غفلت کا غلبہ طاری کر دیتا ہے، لیکن اس بوڑھے کی آنکھوں میں نیند کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ مکمل طور پر جاگ رہا تھا اور اپنے ارد گرد کے بوجھل ماحول سے مکمل طور پر بے نیاز ہو کر صرف سامنے کی طرف گھور رہا تھا۔ اس گہری اور بوجھل خاموشی میں جہاں صرف ہوا کی آواز سنائی دے رہی تھی، اچانک ایک نئی آواز پیدا ہوئی۔ یہ آواز پلیٹ فارم کی اس آخری سرے سے آ رہی تھی جہاں دھند سب سے زیادہ گہری اور کثیف تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بھاری جوتوں کے ساتھ پلیٹ فارم کے پکے اور سرد فرش پر چل رہا ہو۔ دھند کی وجہ سے ابھی کوئی سایہ یا انسان واضح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن قدموں کی یہ دھمک انتہائی مضبوط، روبدار اور خوفناک تھی، جیسے کوئی شخص بہت غصے میں تیز تیز اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا سیدھا ادھر ہی آ رہا ہو۔ یہ قدموں کی بھاری آواز اس ویران رات کے سناٹے کو بڑی بے دردی سے چیر رہی تھی، اور ہر قدم کے ساتھ اس کی آواز اور دھمک میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بوڑھے نے ان قدموں کی آواز سن کر بھی اپنے جسم میں کوئی خاص حرکت پیدا نہیں کی۔
وہ اسی طرح پرسکون انداز میں اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، جیسے اسے اس آنے والے شخص کا پہلے سے علم ہو اور وہ اس کے قدموں کی آواز سننے کا منتظر ہو۔ قدموں کی آواز دھیرے دھیرے بالکل قریب آتی جا رہی تھی، اور پھر دھند کے اس گہرے سفید پردے میں سے ایک بڑا سا کالا سیاہ سایہ نمودار ہونا شروع ہوا۔ یہ سایہ چلتا ہوا اس مدھم پیلی روشنی کے کمزور دائرے میں داخل ہوا۔ اس کی شکل اور خد و خال واضح ہوئے۔ یہ ایک ٹکٹ چیکر تھا، جس نے ریلوے محکمے کی مخصوص اور روبدار سرکاری وردی پہن رکھی تھی۔ اس وردی پر ایک لمبا اور گہرے رنگ کا گرم کوٹ تھا، جس کے بٹن اوپر گردن تک بند تھے، اور اس کے سر پر محکمے کی مخصوص ٹوپی انتہائی سختی سے جمی ہوئی تھی۔ ٹکٹ چیکر کے چہرے پر ایک عجیب سا غرور، تکبر اور انتہائی شدید غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی کمی، رات کی طویل ڈیوٹی اور سردی کی وجہ سے سرخ ڈورے پڑے ہوئے تھے، جو اس کی شکل کو مزید خوفناک بنا رہے تھے، اور اس کے چوڑے ماتھے پر غصے اور چڑچڑے پن کی وجہ سے گہرے بل پڑے ہوئے تھے۔ ٹکٹ چیکر کے چلنے کے انداز سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ رات کے اس پچھلے پہر کسی مسافر کو پلیٹ فارم پر اکیلا دیکھ کر بالکل بھی خوش نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات پر انتہائی غصے میں ہے کہ اس سرد اور ویرانی رات میں، جب ہر کوئی اپنے بستر میں سو رہا ہے، تو کون اس کی ڈیوٹی کے علاقے میں آ کر بلا وجہ بیٹھ گیا ہے اور اس کا سکون برباد کر رہا ہے۔ وہ اپنے بھاری چمڑے کے جوتوں کو زمین پر زور زور سے مارتا ہوا اور پوری طاقت سے قدم اٹھاتا ہوا سیدھا اس بینچ کی طرف آ رہا تھا جہاں وہ بوڑھا شخص اپنے پھٹے ہوئے کالے کوٹ میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ ٹکٹ چیکر کی تیز اور غضبناک نظریں سیدھی اس بوڑھے پر گڑی ہوئی تھی، اور وہ اسے چلتے چلتے ایک انتہائی حقارت بھری اور غصے والی نظر سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کوئی انسان نہ ہو بلکہ کوئی فالتو اور گندا سامان ہو، جسے یہاں سے فوراً دھکے مار کر ہٹا دینا چاہیے۔ ٹکٹ چیکر اپنے غصے اور تکبر کے نشے میں اندھا ہو کر تیز تیز چلتا ہوا اس بوڑھے کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹکٹ چیکر کا قد لمبا تھا، اس کا بڑا اور بھاری جسم بوڑھے کے سامنے ایک موٹی اور اونچی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے وہاں موجود وہ تھوڑی سی مدھم اور پیلی روشنی بھی رک گئی، اور بوڑھے کے پرسکون چہرے پر ایک گہرا اور خوفناک سایہ پڑ گیا۔ ٹکٹ چیکر نے ایک لمبی اور غصے سے بھری ہوئی سانس اندر کھینچی، پھر اسے تیزی سے باہر نکالا، جس سے سرد ہوا میں اس کے منہ سے دھواں سا نکلا۔ اس کی اکھڑی ہوئی سانسوں کی آواز اس خاموشی میں صاف سنائی دے رہی۔ اس نے اپنی سرخ اور غضبناک آنکھوں سے اس بوڑھے کو اوپر سے لے کر نیچے تک انتہائی حقارت سے گھورا۔ بوڑھے کا وہ پرانا مٹی سے اٹا ہوا اور پھٹا ہوا کالا کوٹ دیکھ کر ٹکٹ چیکر کے چہرے پر نفرت اور حقارت کے تاثرات مزید گہرے ہو گئے۔ اسے لگا کہ یہ یقیناً کوئی بھکاری، پاگل یا لاوارث شخص ہے، جو رات کی سردی سے بچنے اور سونے کے لیے اس بینچ پر آ کر بیٹھ گیا ہے، اور یہ بات ٹکٹ چیکر کی سرکاری انا اور اس کے اختیارات کے بالکل خلاف تھی کہ کوئی اس طرح بغیر سفری اجازت نامے اور اس کی مرضی کے بغیر اسٹیشن پر رات گزارے اور اس کی ڈیوٹی میں خلل ڈالے۔ بوڑھا اس کے اتنے بالکل قریب آنے اور اس کے بھاری جسم کے سائے تلے دبنے اور اتنے غصے سے گھورے جانے کے باوجود بالکل پرسکون، خاموش اور ساکت بیٹھا تھا۔ اس نے اپنا سر اٹھا کر ٹکٹ چیکر کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا، اور نہ ہی اس کے چہرے پر کسی قسم کے خوف، گھبراہٹ
یا پریشانی کے کوئی آثار نمودار ہوئے۔ وہ بس اسی طرح اپنے کالے کوٹ میں سمٹا ہوا سامنے دیکھ رہا تھا۔ ٹکٹ چیکر کو اس بوڑھے کی یہ پرسرار بے حسی، خاموشی اور حد سے زیادہ پرسکون انداز مزید غصہ دلا رہا تھا اور اس کے اندر آگ لگا رہا تھا۔ اسے پوری توقع تھی کہ اس کی سرکاری وردی، اس کے روب اور اس کے غصے کو دیکھ کر یہ کمزور سا بوڑھا ڈر جائے گا، اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں گی اور وہ ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگنے لگے گا۔ لیکن بوڑھے کا یہ پتھر جیسا مضبوط اور بے نیاز انداز اس کی سرکاری انا کو بری طرح مجروح کر رہا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ بوڑھا جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہا ہے اور اس کی سرکاری حیثیت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ٹکٹ چیکر نے اپنے دائیں ہاتھ کو سختی سے مٹھی کی شکل میں بند کیا اور اپنے چہرے کو بوڑھے کی طرف قدرے جھکایا۔ اس کے چہرے اور گردن کی رگیں غصے کی وجہ سے ابھر آئی تھی اور وہ اس خاموش بوڑھے کو کچا چبا جانے والی خونخوار نظروں سے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے چوڑے ماتھے پر پڑے ہوئے غصے کے بلوں کو مزید گہرا کیا اور ایک لمحے کے لیے اس خاموش اور سرد ماحول میں صرف ٹکٹ چیکر کی تیز اور غصے سے بھری سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ بوڑھے کی اس طویل اور پرسرار خاموشی کو ہر قیمت پر توڑنا چاہتا تھا اور اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس پلیٹ فارم کا اکلوتا مالک اور افسر وہ خود ہے اور کوئی بھی شخص اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر یہاں ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں گزار سکتا۔ ٹکٹ چیکر نے اپنے گلے کو صاف کیا، جس سے کھردری اور گونجدار اور انتہائی ناگوار سی آواز پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے دونوں بھاری پیروں کو زمین پر مضبوطی سے جمایا اور بوڑھے پر اپنا روب، دہشت اور دبدبا مکمل طور پر قائم کیا۔ اس نے انتہائی غصے، تکبر، نفرت اور سخت ترین لہجے میں اپنی آواز کو جتنا اونچا اور کرخت کر سکتا تھا کیا اور اس ویران، دھندلے اور سنسان پلیٹ فارم کی رات کی خاموشی کو بری طرح چیرتے ہوئے اس نے اس پرسرار اور خاموش بوڑھے سے ٹکٹ مانگا۔ ٹکٹ چیکر کی وہ انتہائی کرخت اور شدید غصے سے بھری ہوئی آواز اس ویران اور سنسان رات کی گہری خاموشی کو بری طرح چیرتی ہوئی دھند کے اس وسیع سمندر میں دور تک گونجنے لگی۔ اس کی آواز میں اس قدر زیادہ تکبر، غرور اور سرکاری طاقت کا نشہ شامل تھا کہ کوئی بھی عام مسافر رات کے اس پچھلے پہر اس خوفناک آواز کو سن کر ہی دہشت کے مارے اپنی جگہ پر کھڑا ہو جاتا اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنی سفری پرچی نکالنے کی کوشش کرتا۔ ٹکٹ چیکر کا وہ انتہائی بھاری اور روبدار جسم اس بوڑھے کے بالکل سر پر کسی سیاہ اور خوفناک پہاڑ کی طرح کھڑا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ انتہائی سختی کے ساتھ بوڑھے کے چہرے کے بالکل سامنے ہوا میں پوری طرح پھیلا ہوا تھا، جبکہ اس کے بائیں ہاتھ میں ایک بڑی اور بھاری روشنی والی ٹارچ مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی، جس کی تیز روشنی اس کے سیدھی اس کمزور بوڑھے کے پرانے لباس پر ڈالی ہوئی تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں موٹی اور کھردری تھی۔ اس کی چوڑی ہتھیلی شدید سردی کے موسم میں بھی اندرونی غصے کی وجہ سے گرم محسوس ہو رہی تھی۔ وہ انتہائی بے صبری، حقارت اور تکبر کے ساتھ اس بات کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا کہ یہ کمزور اور پھٹے پرانے کپڑوں والا عام سا لاوارث بوڑھا ابھی ڈر کے مارے گڑ گڑانا شروع کر دے گا، اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاؤں میں گر جائے گا اور اسے رحم کی بھیک مانگے گا۔ ٹکٹ چیکر کو اپنی سرکاری وردی، اپنے عہدے
اور اپنی طاقت پر اتنا زیادہ غرور تھا کہ اسے پوری طرح یقین تھا کہ اس کی ایک سخت ڈانٹ سن کر یہ غریب بوڑھا اپنے تمام ہوش و حواس کھو بیٹھے گا۔ اس نے اپنی سرخ اور غضبناک آنکھوں سے بوڑھے کو مسلسل گھورنا جاری رکھا اور اس کا ٹکٹ مانگنے کے لیے پھیلا ہوا چوڑا ہاتھ اسی طرح ہوا میں سختی سے معلق رہا، لیکن اس کی ان تمام تر توقعات اور اس کے سارے تکبر کے بالکل برعکس اس خاموش بوڑھے انسان نے کوئی بھی ایسا رد عمل ظاہر نہیں کیا جسے ذرا برابر بھی یہ محسوس ہوتا کہ وہ اس روبدار اور طاقتور سرکاری اہلکار سے ڈر گیا ہے یا اسے اس پلیٹ فارم پر اس طرح روکے جانے پر کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ یا پریشانی ہو رہی ہے۔ بوڑھے کے اس کمزور چہرے پر خوف، ڈر، حیرت یا پریشانی کا کوئی ایک معمولی سا تاثر بھی نمودار نہیں ہوا۔ بالکل اسی طرح انتہائی پرسکون اور خاموش انداز میں اس پرانے بینچ پر ساکت بیٹھا رہا، جیسے اس نے ٹکٹ چیکر کی وہ غصے سے بھری ہوئی ڈانٹ اور چیخ سنی نہ ہو، یا جیسے اس کے لیے اس چیختی چنگھاڑتی ہوئی سرکاری آواز کی کوئی حیثیت اور اہمیت ہی نہ ہو۔ اس نے انتہائی سست روی اور ایک عجیب سے روحانی اطمینان کے ساتھ اپنا سر ہلکا سا اوپر کیا، اوپر کی طرف اٹھایا اور اپنی گہری اور ویران آنکھوں سے اس غصے میں بھرے ہوئے ٹکٹ چیکر کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ اس ٹارچ کی روشنی میں بوڑھے کے چہرے کی گہری جھریاں اور بھی زیادہ نمایاں اور واضح ہو گئیں۔ ان جھریوں میں جیسے ایک طویل خاموشی چھپی ہوئی تھی، لیکن ان سب کے باوجود اس کے چہرے پر ایک ایسا ناقابل فہم سکون تھا جو اس ویران اور خوفناک رات کے سرد ماحول سے بالکل بھی مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ بوڑھے نے ٹکٹ چیکر کی ان شعلے برساتی ہوئی آنکھوں میں بالکل سیدھا دیکھا، پھر اس کے خشک اور سرد ہونٹوں پر انتہائی مدھم پرسرار اور عجیب سی مسکراہٹ ابھرنا شروع ہو گئی۔ یہ کوئی عام مسکراہٹ نہیں تھی جس میں کوئی معذرت، خوشامد، ڈر یا گھبراہٹ شامل ہو، بلکہ یہ ایک ایسی مسکراہٹ تھی جس میں گہرا سکون اور عجیب سی بے نیازی چھپی ہوئی تھی۔ یہ مسکراہٹ اتنی سرد اور پرسکون تھی، اس نے ٹکٹ چیکر کے اندر جلنے والی غصے کی آگ کو ایک لمحے کے لیے شدید الجھن اور حیرانی میں تبدیل کر دیا۔ ٹکٹ چیکر کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک غریب اور پھٹے پرانے کپڑوں والا عام سا مسافر رات کے سنسان پہر اس کی اتنی سخت اور غضبناک ڈانٹ کھانے کے بعد ڈرنے یا معافی مانگنے کے بجائے اس طرح نہایت اطمینان سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا سکتا ہے۔ اس کا وہ پھیلا ہوا ہاتھ جو ٹکٹ پکڑنے کے لیے بےتاب تھا، اب غصے اور الجھن کی زیادتی کی وجہ سے ہلکا ہلکا کانپنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ بوڑھا اس کی سرکاری حیثیت کا سریعام مذاق اڑا رہا ہے اور اس کی توہین کر رہا ہے۔ اس نے اپنے دانتوں کو سختی سے آپس میں پیسا، اس کے جبڑے کی ہڈیاں تن گئیں اور ایک بار پھر اپنا منہ کھول کر اسے برا بھلا کہنے اور دھکے مار کر اس پرانی بینچ سے اٹھانے کا پختہ ارادہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے منہ سے کوئی اور سخت لفظ نکالتا یا اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑی ٹارچ کا رخ موڑ کر اپنے دائیں ہاتھ کو بوڑھے کے پرانے کالے کوٹ کے گریبان تک لے کر جاتا، اس پرسرار بوڑھے کے جسم میں ایک انتہائی دھیمی اور سست سی حرکت پیدا ہوئی۔ بوڑھے نے اپنے پرسرار اور خاموش مسکراہٹ کو اپنے خشک ہونٹوں پر اسی طرح برقرار رکھا اور بغیر کوئی ایک بھی لفظ بولے نہایت آہستگی کے ساتھ
اپنا دایاں ہاتھ اپنے اس پرانے خستہ حال اور پھٹے ہوئے کالے کوٹ کی دائیں جانب والی جیب کی طرف بڑھایا۔ اس کا یہ عمل اتنا زیادہ سست اور اتنا پرسکون تھا جیسے اس کے اس آس پاس کوئی انسان موجود ہی نہ ہو اور وہ بالکل اکیلا اپنی مرضی کا مالک ہو۔ اس پرانے کالے کوٹ کا کپڑا جگہ جگہ سے ادڑا ہوا تھا اور اس کے پرانے دھاگے سرد ہوا کے جھونکے کے ساتھ ہل رہے تھے۔ بوڑھے کا وہ کمزور اور جھریوں والا ہاتھ اس کوٹ کی گہری تاریک جیب کے بالکل قریب پہنچا، جس کا بیرونی کونا پہلے ہی بری طرح پھٹا ہوا تھا۔ اس نے نہایت سکون کے ساتھ اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں کو اس جیب کے اندر داخل کیا۔ ٹکٹ چیکر کی غصے اور الجھن سے بھری ہوئی نظریں اب بوڑھے کے چہرے سے ہٹ کر اس کے کانپتے ہوئے لیکن پرسکون ہاتھ پر پوری طرح جم چکی تھی۔ وہ انتہائی بے صبری سے دیکھ رہا تھا کہ یہ بوڑھا اس پھٹی ہوئی جیب سے سفری ٹکٹ نکالنے میں اتنی دیر کیوں لگا رہا ہے۔ جیب کے اندر ہاتھ ڈالنے کے بعد بوڑھے نے کچھ لمحوں کے لیے اپنے ہاتھ کو جیب کے اندر ہی روکے رکھا، جیسے وہ اس اندھیری جیب کے اندر کسی بہت ہی خاص چیز کو تلاش کر رہا ہو یا اسے مضبوطی سے اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ چند لمحے ٹکٹ چیکر کے لیے انتہائی صبر آزما اور طویل ثابت ہو رہے تھے۔ رات کی وہ جان لیوا سردی اور دھند کا وہ گہرا سفید دھواں ان دونوں کے ارد گرد مسلسل گھوم رہا تھا، لیکن ٹکٹ چیکر کا سارا دھیان اب صرف اور صرف اس بوڑھے کی اس پرانی اور تاریک جیب پر مرکوز تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں اور وہ کسی بھی لمحے اپنا صبر کھو دینے والا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد بوڑھے کی بازو میں دوبارہ حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے نہایت آہستگی کے ساتھ اپنا وہ کمزور جھریوں بھرا ہاتھ اس کالے کوٹ کی گہری جیب سے باہر نکالنا شروع کیا۔ اس کا ہاتھ جیسے ہی پوری طرح باہر آیا، ٹکٹ چیکر نے دیکھا کہ بوڑھے کے دو کمزور انگلیوں کے درمیان ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا سختی سے دبا ہوا تھا۔ اب کوئی عام کاغذ نہیں تھا، بلکہ ایک پرانے زمانے کے گتے کا سفری ٹکٹ تھی۔ وہ ٹکٹ اتنی زیادہ پرانی اور خستہ حال لگ رہی تھی جیسے وہ کئی سالوں سے کسی اندھیری اور نم جگہ پر پڑی رہی ہو۔ اس کے کنارے جگہ جگہ سے کٹے پھٹے اور مڑے ہوئے تھے اور اس کا اصل رنگ وقت کی گرد اور مٹی کی وجہ سے بالکل مدھم اور خراب ہو چکا تھا۔ لیکن اس پرانے ٹکٹ میں جو سب سے زیادہ خوفناک اور عجیب بات تھی وہ اس کا رنگ یا اس کا پرانا پن نہیں تھا، بلکہ وہ گہرے سرخ اور بھورے رنگ کے وہ بڑے بڑے اور واضح دھبے تھے جنہوں نے اس ٹکٹ کے آدھے سے زیادہ حصے کو مکمل سیاہی پر ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ دھبے کسی عام سیاہی یا رنگ کے ہرگز نہیں تھے، بلکہ وہ صاف اور واضح طور پر انسانی خون کے گہرے دھبے تھے۔ وہ خون جو اس ٹکٹ کے موٹے گتے کے اندر تک بری طرح جذب ہو چکا تھا، سوکھ کر انتہائی گہرا اور بھیانک رنگ اختیار کر چکا تھا۔ بوڑھے نے اپنی اس پرسرار اور خاموش مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ہاتھ کو ہوا میں اوپر کی طرف اٹھایا اور اس خون آلود اور پرانے ٹکٹ کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں مضبوطی سے پکڑے ہوئے نہایت آہستگی کے ساتھ ٹکٹ چیکر کے اس پہلے سے پھیلے ہوئے ہاتھ کی سمت بڑھنے لگا۔ ٹکٹ چیکر کا ہاتھ اب بھی انتہائی سختی کے ساتھ ہوا میں معلق تھا اور اس کی چوڑی اور کھردری ہتھیلی اس سفری پرچی کو وصول کرنے کے لیے بالکل سیدھی اور کھلی ہوئی تھی۔ بوڑھے کا وہ کمزور ہاتھ جس میں وہ پرانی اور خونی ٹکٹ سختی سے دبی ہوئی تھی، اب آہستہ آہستہ سفر کرتا ہوا ٹکٹ چیکر کے اس بڑے اور بھاری ہاتھ کے بالکل اوپر آ چکا تھا۔ بوڑھے نے اپنی نظریں ایک بار پھر
टिकट चेकर की आंखों में गाड़ दी और अपनी इस मध्यम और पुरसकून मुस्कुराहट को मजीद गहरा करते हुए अपनी उंगलियों की गिरफ्त को हल्का सा ढीला किया। वो खस्ता हाल पुराने और सूखे हुए इंसानी खून में मुकम्मल तौर पर लुथड़ी हुई सफरी टिकट उसकी उंगलियों के दरमियान से नीचे की तरफ फिसली और हवा में एक छोटा सा चक्कर खाती हुई सीधी इस रोबदार और गुस्से में भरे हुए टिकट चेकर की उस खुली हुई और चौड़ी हथेली पर रख दी। उस पुराने टिकट पर जमे सूखे खून की गहरी तह को देखते ही उस मगरूर टिकट चेकर के हाथ बुरी तरह लरजने लगे और उसके हाथ से वो भारी टॉर्च छूटकर फर्श पर गिर गई। रोशनी मध्यम पड़ गई और उसका चेहरा जो गुस्से से सुर्ख था अब शदीद खौफ और दहशत से बिल्कुल पीला पड़ गया। उसकी टांगों की ताकत खत्म हो गई और वो खौफजदा होकर लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ हटा। उसकी आंखें फटी रह गईं और वो कांपती हुई आवाज में जोर से चीख कर बोला, ये टिकट तो उस असली और ईमानदार अहलकार की है जिसे मैंने पिछले महीने महज चंद रुपयों की हकीर हवस और इस सरकारी नौकरी के झूठे रोब की खातिर इंतहाई बेदर्दी सफाकी और दरिंदगी से कत्ल करके उसकी ये सरकारी वर्दी अपने नापाक जिस्म पर पहन ली थी और उसकी खून में लुथड़ी हुई जख्मों से चूर लाश को इस वीरान मुसाफिर खाने के साथ वाले इंतहाई घने तारीक और खौफनाक जंगल और लोहे के इन सर्द पटरियों के बिल्कुल करीब वाक़े इंतहाई अंधेरे गहरे अंधे और कीचड़ से भरे घड़े में छुपा दिया था ताकि मेरे इस घिनौने शैतानी जुर्म का कोई नामो निशान तक बाकी ना रहे। ये हौलनाक और दिल दहला देने वाली हकीकत उस जालिम और जाली मुआयनाकार के मुंह से एक बेसाख्ता लरजती हुई और खौफ से भरी चीख की सूरत में निकली। इससे पहले कि वीरान सुनसान और धुंध में लिपटे हुए चबूतरे पर मौत का वो गहरा सन्नाटा मजीद तारीक और बोझल हो गया, उसके अपने ही कहे हुए वो खौफनाक अल्फाज जो उसके लाशऊर की गहराइयों से निकलकर उसकी जुबान पर आ गए थे, अब उसके अपने ही कानों में किसी पिघले हुए, उबलते हुए और खौलते हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। उसका सारा लहीम शहीम जिस्म दिसंबर की इस जमाती हुई सर्दी और यखबस्ता हवाओं की वजह से नहीं, बल्कि अपने इस कदर भयानक शर्मनाक और इबरतनाक अंजाम के खौफ से एक खजां रसीदा सूखे पत्ते की तरह बुरी तरह कांप रहा था। उसके कांपते और पसीने से शराबूर हाथ से गिरने वाले इस भारी दस्ती चिराग की मध्यम पीली और लरजती हुई रोशनी जमीन के उस सर्द और गीले फर्श पर पड़ी थी और इस रोशनी के इस छोटे से दायरे में उसके वो काले चमकदार जूते चमक रहे थे जिन्हें पहनकर वो गरीब मुसाफिरों पर अपना झूठा रोब जमाया करता था। लेकिन उसकी अपनी रूह उस वक्त मुकम्मल तौर पर तारीक स्याह और खौफ के अंधेरों में डूब चुकी थी। उसके सुन्न होते हुए दिमाग में वो पिछले महीने वाली तारीख बेरहम और खौफनाक रात किसी चलती हुई पुरानी और डरावनी कहानी के मनाजर की तरह एक एक करके घूमने लगी। जब उसने चंद पैसों के आर्जी लालच और इस सरकारी नौकरी के इस खोखले रोब और ताकत को पाने के लिए एक इंतहाई गरीब शरीफुल नफ्स मासूम और ईमानदार सरकारी एहलकार को धोखे फरेब और मक्कारी के जाल में फंसाकर इस वीरान और दरिंदों भरे जंगल में बुलाया था, और उसे एक लम्हा याद आया किस तरह उसने उस बेगुनाह निहत्थे और मजलूम इंसान के सीने और पीठ में बार बार मुसलसल और बेदर्दी से अपना तेज धार छुरा घोंपा था और उस मजलूम की वो दर्दनाक
دل چیر دینے والی اور مظلومانہ چیخیں اس گھنے جنگل کی اس منحوس خاموشی اور تاریکی میں کیسے ہمیشہ کے لیے گھٹ کر، دب کر اور سسک کر رہ گئی تھی۔ اس نے اس مقتول کی اس گرم خون میں لتھڑی ہوئی بے جان اور کٹی پھٹی لاش کو بے دردی کے ساتھ زمین پر گھسیٹ کر کانٹے دار جھاڑیوں اور گہرے گڑھے میں چھپایا تھا۔ پھر اس کی بے جان اور ٹھنڈے پڑتے جسم سے وہ سرکاری وردی نوچ کر اتار لی تھی اور اسے اپنے گناہوں سے بھرے وجود پر خود پہن لی تھی، تاکہ وہ اس مرنے والے کی جگہ لے کر اس کا روپ دھار کر ان بھولے بھالے مسافروں اور لوگوں پر اپنا جھوٹا اور ظالمانہ روب جما سکے اور ناجائز طریقے سے حرام کی کمائی سے اپنی جیبیں بھر سکے۔ اسے اپنے اس شیطانی دماغ میں یہ پختہ یقین ہو چلا تھا کہ اس کا یہ بھیانک صفاقانہ اور خونخوار جرم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس تاریک گمنام اور سنسان جنگل کی گیلی مٹی اور گہری کھائی میں دفن ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کا پوری دنیا میں کوئی بھی انسان کبھی اس کا یہ خوفناک راز نہیں جان پائے گا، لیکن آج اس سرد یخبستہ اور گہری دھندلی رات میں اس ویران چبوترے پر موت کے سائے تلے وہ پرانی سلیٹی رنگ کی اور خون آلود سفری پرچی دیکھ کر اس کے وہ سارے سنہرے خواب، اس کی وہ ساری مکاری اور اس کا وہ سارا تکبر اور غرور ایک ہی لمحے میں ریزہ ریزہ ہو کر گیلے فرش کی مٹی میں مل چکا تھا۔ اس پرانی سفری پرچی پر لگا ہوا وہ سوکھا سیاہ گہرا خون اسے آج اپنے لرزتے اور گناہوں سے بھرے ہاتھوں پر ایک بار پھر بالکل تازہ گرم اور چپچپا محسوس ہونے لگا تھا، جیسے وہ خون ابھی ابھی اس کے ہاتھوں سے رس رہا ہو۔ اس کی سانس اس قدر تیزی سے اور بے ترتیبی سے پھول رہا تھا کہ اس کے سینے میں پسلیوں کے درمیان ایک شدید اور ناقابل برداشت جان لیوا درد شروع ہو گیا۔ اس کی وہ ظالم آنکھیں جو کچھ دیر پہلے تک غرور سے بھری تھیں، اب خوف، دہشت اور موت کی چاپ سن کر مارے دہشت کے اپنے حلقوں سے باہر کی طرف ابلنے لگیں۔ وہ کچھ مزید بولنا چاہتا تھا، اپنے خشک ہونٹوں کو ہلا کر کوئی جھوٹی کہانی گڑھنا چاہتا تھا، اپنے اس بھیانک جرم کی کوئی لنگڑی صفائیاں پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے خشک کانٹے دار اور خوف سے بندھے ہوئے حلق سے آواز کا ایک معمولی سا قطرہ یا ایک ہلکی سی سرگوشی بھی باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ وہ بس اپنی پھٹی ہوئی خوفزدہ بے بس آنکھوں سے اس پرانے لباس میں ملبوس بوڑھے انسان کو دیکھ رہا تھا جو کچھ دیر پہلے تک اسے محض ایک لاوارث بے یارو مددگار کمزور سا بھکاری لگ رہا تھا جسے وہ دھکے دے کر باہر نکالنا چاہتا تھا، لیکن اب اس دھند میں کھڑا وہ بوڑھا انسان اسے موت کا انتہائی بھیانک، بے رحم اور عذاب لانے والا فرشتہ محسوس ہو رہا تھا۔ بوڑھے نے جب اس جعلی اور قاتل معائنہ کار کے اپنے ہی گندے منہ سے اس کے مکروہ، غلیظ اور خونخوار جرم کا وہ بے ساختہ اعتراف سن لیا تو اس کے خشک، لرزتے اور سرد ہونٹوں پر سجی ہوئی وہ پرسرار، گہری اور خاموش مسکراہٹ ایک لمحے میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی، اور اس مسکراہٹ کی جگہ ایک انتہائی گہرے، صدیوں پرانے دکھ، ایک ناقابل برداشت، کلیجہ چیر دینے والے درد اور ایک قیامت خیز آتش فشاں جیسے غصے نے لے لی۔ اس بوڑھے باپ کی وہ جھریاں پڑی ہوئی تھکی ہاری اداس آنکھیں جن میں کچھ دیر پہلے تک ایک عجیب سا طوفان سے پہلے والا پرسکون اطمینان طاری تھا، اب ان میں سے اچانک دکھ، تکلیف اور بے بسی کے آنسوں کا ایک ایسا تیز اور نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا جس نے اس کے چہرے کی تمام جھریوں کو بھگو دیا، اور وہ نم آنکھیں دکھ، اذیت اور اپنے جوان بیٹے کے انتقام کی اس بھڑکتی ہوئی آگ میں کسی انگارے کی طرح بری طرح دہکنے اور شعلے اگلنے لگی۔ بوڑھے نے اپنی اس عمر رسیدہ کمزور، سردی سے کانپتی ہوئی آواز میں جب اس کے اندر کے درد، کرب اور غصے کی
بے پناہ شدت سے ایک گرجدار ہیبتناک اور خوفناک طوفان کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ بولنا شروع کیا۔ اس کی وہ گرجتی ہوئی آواز اس ویران، خاموش اور سنسان چبوترے کی ان موٹی پرانی دیواروں اور اس گہری سفید دھند کے سینے کو چیرتی ہوئی جعلی قاتل اہلکار کے گنہگار دل و دماغ پر کسی بھاری لوہے کے ہتھوڑے کی طرح مسلسل برسنے لگی۔ بوڑھے نے انتہائی درد بھری، لرزتی ہوئی اور آنسوؤں سے بھیگی کانپتی آواز میں چلاتے ہوئے بتایا کہ وہ مقتول اور مظلوم اصلی معائنہ کار کوئی عام لاوارث انسان نہیں تھا، بلکہ وہ اس بدقسمت بوڑھے کا اپنا سگا خون کا رشتہ اور اس کی زندگی کا اکلوتا بیٹا تھا، جو ان کے اس انتہائی غریب، مفلس، ٹوٹے ہوئے گھرانے کا واحد سہارا اور ان کی اندھیری زندگی کا وہ واحد چشم و چراغ تھا۔ وہ بیٹا جس نے اپنی پوری زندگی دن رات ایک کر کے، خون پسینہ بہا کر، سخت ترین محنت کر کے اور اپنا پیٹ کاٹ کر، فاقے برداشت کر کے، نہایت ایمانداری کے ساتھ یہ سرکاری نوکری حاصل کی تھی، تاکہ وہ اپنے اس بوڑھے، ضعیف اور بیمار باپ کو اس کی زندگی کی آخری عمر میں، اس کے بڑھاپے میں کچھ سکھ، کچھ آرام اور کچھ خوشیاں دے سکے۔ بوڑھے نے دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بتایا کہ جب اس کا وہ فرما بردار بیٹا اپنے فرائض پر جانے کے بعد کئی دن اور کئی راتیں تک گھر واپس نہیں آیا تو اس نے اپنے انتہائی کمزور ہڈیوں کے ڈھانچے جیسے جسم اور کانپتی ہوئی بے جان ٹانگوں کے ساتھ اس کی تلاش میں اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے شہر کے در در، گلی گلی کی خاک چھانی اور ٹھوکریں کھائیں۔ وہ ہر اس ممکنہ جگہ، ہر اس محکمے، ہر اس شفا خانے اور پہرے داروں کے مرکز گیا جہاں اس کا بیٹا جا سکتا تھا، یا جہاں اس کے ملنے کی کوئی ایک معمولی سی امید بھی ہو سکتی۔ اس نے محکمے کے ان تمام بڑے اور بے حس افسروں کے آگے ہاتھ جوڑے، ان کے ترلے کیے، ان کے پاؤں پکڑے، رو رو کر منتیں کی، لیکن کسی ایک بھی پتھر دل انسان نے اس غریب اور بے بس باپ کی ایک نہ سنی اور اسے دھتکار دیا۔ وہ کئی راتوں تک مسلسل بھوکا پیاسا، سردی سے ٹھٹھرتا ہوا، نیند کو ترستا ہوا اس ویران مسافر خانے اور اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے ان تاریک، خوفناک اور درندوں سے بھرے جنگلوں میں پاگل اور مجنوں کی طرح مارا مارا پھرتا رہا، بیٹے کا نام لے کر اسے پکارتا رہا، یہاں تک کہ ایک منحوس اور قیامت خیز دن اسے اور جنگل کے انتہائی گہرے بدبودار کیچڑ سے بھرے گڑھے میں اپنے اس خوبصورت جوان اور معصوم بیٹے کی وہ گلی سڑی، مسخ شدہ، خون میں بری طرح لتھڑی ہوئی وہ لاش مل گئی، جسے بے رحم کتوں، گدھوں اور جنگلی درندے جانوروں نے اپنے تیز دانتوں اور پنجوں سے بری طرح نوچ نوچ کر چیر پھاڑ ڈالا تھا، جس کا چہرہ تک پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ بوڑھے نے روتے ہوئے، ہچکیاں لیتے ہوئے بتایا کہ جب وہ اپنے اس جوان بیٹے کی کٹی پھٹی ناقابل شناخت لاش پر دھاڑے مار مار کر اپنا گریبان پھاڑ کر رو رہا تھا اور غم سے نڈھال ہو کر مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، تو اچانک اس کی آنسوؤں سے دھندلی نظر اپنے بیٹے کی اس بند اکڑی ہوئی، خون سے لتھڑی ہوئی مٹھی پر پڑی، جسے اس نے مرتے وقت اپنی آخری سانسوں میں بھی انتہائی سختی اور مضبوطی کے ساتھ بند کیا ہوا تھا۔ اور جب اس بوڑھے باپ نے اپنے کمزور، کانپتے، لرزتے ہاتھوں سے اپنے مرے ہوئے بے جان بیٹے کے سخت اور اکڑی ہوئی مٹھی کو بڑی مشکل سے کھولا، مٹھی کے اندر یہ وہی خون میں لتھڑی ہوئی مڑی توڑی پرانی سفری پرچی ملی تھی، جو اس کے بہادر بیٹے نے مرتے وقت اپنی جان دیتے ہوئے اپنے ظالم قاتل کی جیب سے پوری طاقت سے کھینچی تھی، کہ شاید اسے کسی طرح اپنے بہتے گرم خون سے رنگ کر، لتھیڑ کر ایک آخری نشانی، ایک حتمی ثبوت کے طور پر اپنے ہاتھ میں سختی سے دبا لیا تھا، تاکہ اس کا وہ بوڑھا باپ جب بھی اسے ڈھونڈتا ہوا آئے، وہ اس خون آلود پرچی کے ذریعے، اس نشانی کے سہارے
اس کے اس درندے قاتل تک پہنچ سکے۔ بوڑھے نے اپنی کمزور چھاتی پیٹتے ہوئے، زاروں قطار روتے ہوئے، سرخ انگاروں جیسی آنکھوں سے جعلی خونی معائنہ کار کو گھورتے ہوئے بتایا کہ اس نے اسی دن اسی منحوس گھڑی میں اس تاریک جنگل کی خون آلود مٹی پر بیٹھ کر اپنے جوان بیٹے کے اس بہتے ہوئے خون سے لتھڑے ہوئے اس پرچی کو اپنے کانپتے ہاتھ میں سختی سے پکڑا اور آسمان کی طرف دیکھ کر یہ پختہ، اٹل اور سچی قسم کھائی تھی کہ وہ اپنی زندگی کی باقی ماندہ تمام سانسیں، اپنا سارا وقت اور اپنا بچا کھچا وجود صرف اور صرف اس درندے قاتل کو ڈھونڈنے، اسے تلاش کرنے اور اسے انجام تک پہنچانے میں لگا دے گا۔ اور جب تک وہ اپنے اس بے گناہ معصوم مظلوم بیٹے کے اس ناحق بہنے والے خون کا پورا پورا انصاف نہیں لیتا، جب تک وہ اس قاتل کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا دیتا، وہ ایک پل کے لیے بھی سکون کی نیند سے نہیں سوئے گا اور نہ ہی چین سے بیٹھے گا۔ وہ دن رات صبح و شام اس آہنی شہراہ کے مرکز اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں ایک پاگل مجنوں بھوکے بھکاری کے روپ میں خاموشی سے گھومتا رہا، لوگوں کی جھڑکیاں سہتا رہا، اور اس دوران وہ ہر آنے جانے والے اہلکار، ہر وردی والے شخص پر عقاب جیسی کڑی اور گہری نظر رکھتا تھا۔ یہاں تک کہ آج کی سرد اور دھندلی رات اس نے بالآخر اس ظالم قاتل، اس درندے کو اس کے بیٹے کی چھینی ہوئی سرکاری وردی میں ملبوس چبوترے پر اکڑ کر چلتے ہوئے دیکھ لیا، اور اسے اس کے تکبر، غرور اور غصے بھرے ظالمانہ رویے سے ایک ہی نظر میں پہچان لیا کہ یہی وہ شیطان ہے جس نے اس کے گھر کا واحد چراغ بجھایا ہے۔ بوڑھے کی یہ تمام دردناک، دل چیر دینے والی اور جسم کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی تلخ باتیں سن کر اس تنو توش والے جعلی معائنہ کار کی ٹانگوں نے، جو پہلے ہی خوف سے لرز رہی تھی، اب اس کے بھاری بھرکم گناہوں سے لدے جسم کا بوجھ اٹھانے سے مکمل طور پر اور قطعی انکار کر دیا۔ وہ انتہائی بے بسی، لاچارگی اور ذلت کے عالم میں دھڑام سے بھاری غلاف کی طرح اس سرد گیلے کھردرے فرش پر گھٹنوں کے بل اوندے وہ گر پڑا، گڑ گڑانے لگا، اس کے منہ سے تھوک اڑنے لگا۔ اس نے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، انتہائی بے شرمی سے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور اپنے کیے پر شرمندگی اور پچھتاوے کا ایک انتہائی گھٹیا اور جھوٹا ڈرامہ کر رہا تھا، اور مگرمچھ کے آنسو بہا رہا تھا، اور اس دکھوں کے مارے ہوئے بوڑھے باپ سے، جس کا وہ سب کچھ لوٹ چکا تھا، اب اپنی اس غلیظ جان کی بھیک مانگ رہا تھا، گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اس سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر، حرص و ہوس میں اندھا ہو کر یہ بہت بڑی غلطی اور گناہ ہو گیا ہے، اور اب وہ اس کے بدلے میں اپنا سب کچھ، اپنا سارا مال و اسباب، اپنی ساری کمائی دینے کو تیار ہے۔ وہ اس کے قدموں میں گرنے کو تیار ہے، بس کسی طرح اسے جان سے نہ مارا جائے، اسے معاف کر دیا جائے۔ لیکن اس زخم خوردہ اور غمزدہ بوڑھے باپ کے اس دکھے ہوئے دل میں اب اس ظالم سفاک لالچی درندے کے لیے ذرا برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی رحم موجود، کوئی ترس یا کوئی ہمدردی باقی موجود نہیں تھی۔ اس کا وہ نرم دل اپنے جوان بیٹے کی اس بے وقت اور دردناک موت کے شدید غم اور صدمے میں جل کر پہلے ہی ایک سخت پتھر اور چٹان میں تبدیل ہو چکا تھا، اور آج وہ اس سنسان چبوترے پر صرف اور صرف اپنے بیٹے کے خون کا حساب برابر کرنے اور قدرت کا سچا انصاف کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ بوڑھے نے جعلی معائنہ کار کے ان تمام جھوٹی منت سماجتوں، اس کے گڑ گڑانے اور اس کے جھوٹے آنسوں کو بالکل حقارت سے نظر انداز کرتے ہوئے انتہائی سکون اور ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اپنے اس پرانے میلے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے کالے لبادے کے اندر والے خفیہ حصے میں اپنا کانپتا ہوا ہاتھ ڈالا، اور وہاں کپڑے میں لپیٹ کر چھپا کر رکھا ہوا انتہائی بھاری پڑا اور پرانے طرز کا خوفناک اور کالے رنگ کا آتشی تمنچہ باہر نکالا، اور اس پرانے مگر خطرناک تمنچے کا وہ سرد اور بھاری لوہا اس دسمبر کی جماعتی سردی اور دھند میں بھی ایک موت جیسی ہیبت ناک
पुरस्कार चमक दे रहा था, जो किसी की भी जान निकालने के लिए काफी थी। बूढ़े ने बगैर किसी हिचकिचाहट, बगैर किसी घबराहट और बगैर अपने हाथ को एक पल के लिए भी लरजने दिए उस भारी और मौत उगलने वाले आतशी हथियार का, उस सियान नाली का रुख बिल्कुल सीधा निशाना बांधकर जमीन पर गिरे हुए, गिड़गिड़ाते हुए, मौत के खौफ से कांपते हुए जाली मुआयनाकार के उस चौड़े पसीने से भीगे हुए माथे की तरफ कर दिए और अपनी इस कमजोर लेकिन पुरज़म उंगली को उस हथियार के ठंडे घोड़े पर इंतहाई मजबूती, सख्ती और अटल इरादे के साथ जमा दिया। हथियार की वो स्याह गहरी और मौत उगलने के लिए तैयार नाली अपने माथे के बिल्कुल करीब, अपनी आंखों के ऐन सामने देखकर जाली और बुजदिल कातिल के रगोपे में दौड़ने वाला उसके पूरे जिस्म का सारा गर्म खून एक ही लम्हे में मुकम्मल तौर पर खुश्क होकर बर्फ बन गया। उसके खुले हुए मुंह से निकलने वाली वो माफी की तमाम गिड़गिड़ाती हुई आवाजें, उसकी वो तमाम मिन्नतें और सिसकियां उसके खुश्क और कांटेदार गले में हमेशा के लिए घुट कर दब कर रह गई और उसकी उन फटी हुई खौफनाक आंखों में अब मौत का वो यकीनी, भयानक, दर्दनाक, खौफनाक मंजर बिल्कुल उसी तरह नाचने लगा जो उसने खुद अपने ही जालिम हाथों से पिछले महीने उस बेगुनाह मासूम और मजलूम इंसान की डुबडुबाई आंखों में उस वक्त देखा था जब वो उस पर छुरा वार कर रहा था। उसने मौत को अपने इस कदर करीब देखकर अपनी जान बचाने की एक इंतहाई मायूस कुन और बेसुध कोशिश करते हुए जमीन पर एक कीड़े की तरह रेंग कर घुटनों और हाथों के बल पीछे की तरफ हटने और इस गहरी सफेद और अंधी धुंध के पर्दे में छलांग लगाकर भाग जाने और अंधेरे में छुप जाने का एक हतमी इरादा किया। उसने पूरी तेजी से मुड़कर दौड़ने के लिए, अपनी जान बचाकर भागने के लिए अपने कदमों और टांगों पर जोर डाला ही था कि वो उठकर अंधेरे में गायब होने वाला ही था कि बिल्कुल उसी लम्हे उस मुस्तैद बूढ़े ने इंतहाई फुर्ती से अपने दूसरे खाली हाथ से एक खास किस्म का इशारा किया और मुंह में उंगलियां डालकर इंतहाई जोर से एक तेज कान फाड़ देने वाली लंबी सीटी बजाई। उस तेज मखसूस सीटी की वो गूंजती हुई आवाज उस सुनसान, खामोश, वीरान रात के गहरे सन्नाटे को चीरती हुई बहुत दूर तक जंगल और मरकज के कोने कोने तक गई और उस आवाज के फिजा में गूंजते ही गहरी दबेज और सफेद धुंध के मोटे पर्दे में से, जो अब तक हर देखने वाले को बिल्कुल वीरान, खामोश और मुकम्मल तौर पर खाली लग रही थी, अचानक कई भारी, मजबूत और सख्त जूतों वाले कदमों की तेज आवाजें एक साथ एक वक्त में उभरी और अगले ही लम्हे पलक झपकने से भी पहले चाकू चौबंद सरकारी मुहाफिजीन के मुसल्ला मजबूत एहलकार, जिन्हें इस दुखी बूढ़े बाप ने पहले ही दिन के वक्त पहरेदारों के मरकज जाकर इन तमाम पुख्ता सबूतों, उस खून की आलूद पर्ची और इस सारी अलमनाक हकीकत से मुकम्मल तौर पर आगाह करके हिकमत अमली के तहत वहां धुंध और पुरानी इमारतों के पीछे छुपा कर रखा हुआ था, इंतहाई तेजी, फुर्ती और गजबनाक अंदाज के साथ इस गहरे धुंध के पर्दे को चीरते हुए बाहर निकल आए और सरकारी मुहाफिजीन ने किसी भूखे चीते या बिजली की तेजी और तूफान की रफ्तार के साथ उस भागने की नाकाम कोशिश करने वाले हवास बाख्ता खौफजदा जाली मुआयना कार पर एक ऐसी छलांग लगाई और उसे चारों तरफ से दबोच कर पूरी ताकत और जोर के साथ सर्द, गीले, खुरदरे, पुख्ता फर्श पर ऊंधे मुंह इंतहाई सख्ती के साथ गिरा दिया। जाली खूनी शख्स ने गिरफ्त में आने के बाद बचने के लिए, वहां से फरार होने के लिए जानवरों की तरह बहुत हाथ पांव मारे, जमीन पर लोटियां खाईं, अपने आप को मुहाफिजों की इस मजबूत गिरफ्त से छुड़ाने की अपनी तरफ से हर मुमकिन और भरपूर कोशिश की, लेकिन इन कई मजबूत, जवान, तरबियत याफ्ता एहलकारों की उस मजबूत आहनी गिरफ्त के सामने उसकी वो तमाम शैतानी ताकत और उसकी एक ना चली इन गुस्से और भरे हुए मुहाफिजों ने इंतहाई सख्ती, बेदर्दी और ताकत के साथ जालिम के इन दोनों बाजुओं को, जिनसे उसने एक मासूम की जान ली थी, मोड़कर उसकी चौड़ी पीठ के पीछे किया और लोहे की वो भारी, मोटी, बर्फ की तरह ठंडी हथकड़ियां जोरदार, गूंजदार और दिल को सुकून देने वाली खटाक की आवाज के साथ उसके दोनों गुनाहगार हाथों पर
انتہائی مضبوطی سے کس کر دبا کر پہنا دی۔ انفلادی ہتھکڑیوں کے بند ہونے کی وہ مخصوص اور گونجتی ہوئی آواز اس ویران اداس سنسان چبوترے پر آج مظلوموں کے حق میں اور ظالموں کے خلاف انصاف کی ایک بہت بڑی حتمی اور شاندار فتح کا باقاعدہ اعلان کر رہی تھی۔ وہ جعلی متکبر قاتل اہلکار جو کچھ دیر پہلے تک اپنے آپ کو اس جگہ کا خدا اور فرعون سمجھ رہا تھا، اب اس گندے ٹھنڈے فرش پر پڑا ہوا ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا پانی سے باہر نکالی گئی کسی بے بس مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، مٹی میں لتھڑ رہا تھا، بچوں کی طرح بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ لیکن اب اس کا یہ کوئی بھی رونا دھونا، کوئی بھی معافی اور کوئی بھی منت سماجت آہوزاری اس کے کسی کام نہیں آنے والی تھی، کیونکہ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور آج قدرت کا وہ سچا کھرا اور کبھی نہ ٹلنے والا انصاف اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ ظالم اپنے بھیانک انجام کو پہنچ چکا تھا۔ بوڑھے باپ نے جب اس ظالم سفاک لالچی درندے کو اس کی بے بسی کے عالم میں بھاری ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا، محافظوں کے جوتوں کے نیچے دبا ہوا، زمین پر مٹی میں لتھڑ کر ذلیل و خوار ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو اس نے اپنے کامتے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا ہوا وہ بھاری کالا تمنچا انتہائی آہستہ سکون کے ساتھ نیچے کر لیا، اور اس کی وہ بوڑھی اور تھکی ہوئی آنکھیں جو پچھلے پورے 1 مہینے سے مسلسل دکھ، کرب، اذیت اور انتقام کی اس بھڑکتی ہوئی آگ میں بری طرح جل رہی تھی، جن میں خون اترا ہوا تھا، اب ان میں ایک عجیب سا گہرا ٹھنڈا سکون اور ایک طویل عرصے بعد روحانی ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ محافظین کے وہ مستعد اہلکار روتے چلاتے زمین پر رینگتے گڑ گڑاتے معافیاں مانگتے ہوئے جعلی معائنہ کار کو بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے اور اس سخت دھکے دیتے ہوئے وہاں سے اٹھا کر اپنی گاڑی کی طرف اپنے ساتھ لے گئے، اور ان کے وہاں سے چلے جانے کے چند ہی لمحوں بعد ان کے قدموں اور گاڑی کی آواز دور جا کر گم ہو جانے کے بعد وہ سنسان پرانا اور دھند میں ڈوبا ہوا چبوترا ایک بار پھر بالکل اسی طرح مکمل طور پر خاموش پرسکون اور ویران ہو گیا۔ سرد اور خاموش دیواروں پر اس گیلے فرش پر انصاف اور ایک باپ کی محبت کی وہ عظیم انمٹ اور لازوال داستان جو اس ویران سنسان بھولے بسرے مرکز کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رہتی دنیا تک زندہ رہنے والی تھی، اور جسے یہ سرد ہوائیں ہمیشہ دہراتی رہیں گی۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔